अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। 4 निशानियाँ अगर आपको नज़र आ जाएं तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला राज़ी है और तहज्जुद की नमाज ऐसे इंसान की अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल है। 4 निशानियाँ नज़र आएंगी उस इंसान को जिसकी तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी। वो 4 निशानियाँ कौन सी हैं? फ़राइज़ के बाद जो सबसे ज़्यादा अफजल इबादत है, अफजल नमाज है अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह ताला को खुश करने वाली, वो तहज्जुद की नमाज है, जिसकी कम से कम 2 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात। इनको पढ़ने का क्या तरीक़ेकार है? जिस तरह आम रूटीन में 2 नफल पढ़े जाते हैं बिल्कुल उसी तरह पढ़ा जाएगा। अगर आप चाहें तो सूरह इखलास को भी बार बार पढ़ सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो बाकी और सूरतें भी आप डिफरेंट सूरतें पढ़ सकते हैं। 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं और 4-4 रकत करके भी पढ़ सकते हैं। आजकल चूँकि सर्दियों की रातें हैं, लंबी रातें हैं, तो बआसानी तहज्जुद के वक्त, आधी रात के वक्त आँख खुल जाती है इंसान की। तो जैसे ही आँख खुले फ़ौरन आप वज़ू करके तो जाए-नमाज़ पे आकर तहज्जुद की नियत करके नमाज़ पढ़ें। तो जो सबसे पहली निशानी है जो इंसान को नज़र आती है वो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से तौफ़ीक मिलना। ये हर इंसान को नहीं मिलती। अब इंसान ये सोचे ना कि अच्छा मैं नहीं पढ़ सकी या मैं नहीं पढ़ सका, तो हम कौन होते हैं ना पढ़ने वाले? उसने हमें अपने बारगाह में बुलाया ही नहीं। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ सकी, तो आप कौन होते हैं ना पढ़ने वाले, अल्लाह की बारगाह में ना आने वाले? अल्लाह ताला ने आपको अपनी बारगाह में बुलाया ही नहीं। अगर तौफ़ीक मिलती है, आँख खुल जाती है। अब आप देखें कि मसाजिद में आप देखें कि कितने ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं जो मस्जिदों में नमाज के लिए नहीं जाते, बाहर बाज़ारों में घूमते रहेंगे, अपना टाइम इसी तरह ज़ाया करते रहेंगे, लेकिन मस्जिद में अज़ान होगी, तौफ़ीक नहीं मिल रही कि मस्जिद की तरफ जाएं। और वहीं पर आप देखेंगे कि कितने माज़ूर लोग हैं और नाबीना लोग हैं और इस तरह के लोग होंगे जो मसाजिद में जाकर नमाज अदा करते होंगे जमात के साथ। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक बख्शी क्योंकि उनके अंदर साफ़ थे। अब तौफ़ीक कैसे मिलती है? इंसान परेशान हो जाता है कि तौफ़ीक कैसे मिलती है? तौफ़ीक के लिए इंसान के अंदर शौक़ होना चाहिए, इंसान के अंदर एक जज़्बा पैदा हो कि अल्लाह ताला की बारगाह में ये इबादत इतनी ज़्यादा पसंदीदा है, तो मैं भी पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। मुझे भी बड़ा शौक़ है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का, क्योंकि उस टाइम पे हर दुआ कबूल होती है अल्लाह की बारगाह में। तो बड़ा शौक़ एक तरफ जब दिल के अंदर पैदा होगी, आप देखेंगे कि आपको कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई घड़ी, मोबाइल फ़ोन पे अलार्म वगैरह आप ना लगाएं। खुद ब खुद आपकी आँख उस टाइम खुल जाएगी और रोज़ाना उस टाइम खुला करेगी। ये अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक है, अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है कि आप मेरे पसंदीदा बंदे हो, अब आप जागे हो, उठो और नमाज़ पढ़ो। तो फिर जब इंसान उठता है अपना गर्म बिस्तर छोड़कर सर्दी की रात में, वज़ू करता है ठंडे पानी से। अगर अब ज़रूरी नहीं है कि आप ठंडे ही पानी से अपने आप को वज़ू करके बीमार कर लें, अगर मुयस्सर हो गर्म पानी से तो गर्म पानी से वज़ू करके भी पढ़ सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ठंडे पानी से ही करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं, अगर आपके पास सहूलत मौजूद है तो आप उस सहूलत को अवेल कर सकते हैं, अपने लिए आसानी कर सकते हैं। तो आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद आप जाए-नमाज़ पे आए, आपने नमाज़ पढ़ी, तो ये निशानी इस बात की है कि अल्लाह ताला आपसे खुश है। अल्लाह ताला को आपका ये अमल पसंद है, कोई भी अमल आप अल्लाह ताला को आपका पसंद है, आप अल्लाह ताला की फ़ेवरेट लिस्ट में आ गए कि अल्लाह ताला आपको जगा रहा है, बार-बार अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि एक बहन ने मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर की, वो ये कहती हैं कि ऐसा होता है कि रोज़ाना कितने दिन हो चुके हैं कि रोज़ाना रात को 3 बजे, साढ़े 3 बजे मेरी आँख खुल जाती है और मेरी आँख जैसे ही खुलती है मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी नींद बिल्कुल आँखों में है ही नहीं। तो मैं उठती हूँ, अपने किचन के काम करना शुरू हो जाती हूँ या मैं घर के काम करना शुरू हो जाती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा
کہ دیکھیں کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کا کوئی عمل پسند آیا ہے، تو آپ ایسا کیا کریں کہ جیسے ہی آنکھ کھلے وضو کر کے آپ 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھ لیا کریں، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تو آپ پڑھ لیا کریں، تو آپ کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے۔ یہ چند دن آپ کی روٹین ہوگی، لیکن جب آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ آپ ایک دفعہ ایک دن پڑھیں گے، دوسرے دن آپ کی آنکھ کھلے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ٹائم اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اللہ آپ کو توفیق دے رہے ہیں کہ آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی آپ فیوریٹ لسٹ میں تو اسی لسٹ میں آپ رہیں۔ تو یہ سب سے پہلی اشارہ یہی ہے، توفیق مل گئی، شوق پیدا ہو گیا دل میں، سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو دوسری نمبر پر یہ کہ جب انسان اٹھتا ہے تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی خواہش جو آپ کے دل میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ تو 3 لوگ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس انسان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کر مسکرائے تو آپ خود سوچیں گے اس انسان کی کتنی شان ہوگی۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر نماز کے لیے صفیں درست کرنے والے لوگ۔ جب مسلمان نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اپنی صفیں درست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرے نمبر پر جہاد کے وقت دشمن جب حملہ آور ہوں تو جو صف مجاہدین بناتے ہیں تو اس وقت ان کو دیکھ کر اللہ بڑا مسکراتا ہے۔ اور تیسرا انسان وہ کہ جو آدھی رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، جب ساری دنیا سو رہی ہو، اس انسان کو معلوم ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، تو وہ اٹھ کر جب نفل پڑھتا ہے تو اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے، یہ میرا فیوریٹ بندہ ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے، اسے پتہ ہے مجھے دنیا میں آدھی رات ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، ساری مخلوقات سوئی ہے، سوائے اللہ کے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ خود سوچیں کہ جس انسان کی طرف اللہ دیکھ کر مسکرائے تو پھر اس انسان کو اور کیا چاہیے، زندگی بھی سنور جائے گی اور ایسے انسان کی پھر آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ نمبر 3 پر انسان کو عبادت میں لذت ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک بس اپنی وہ پریکٹس کر لینا کہ اٹھے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نہیں، اس سے آپ نے اس سے لذت حاصل کرنی ہے، روحانیت آپ کو اتنی ملے گی نا، سخت سردی ہوگی لیکن آپ کو سردی محسوس نہیں ہوگی۔ آپ یہ تجربہ کیجئے گا، آپ جب نماز پہ آئے، آپ نے نماز پڑھی، آپ دعا مانگنا شروع کریں اور بالکل اپنے پوری توجہ اللہ کی طرف کریں، جتنی بھی سردی ہوگی لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ٹائم کیسے گزرا۔ آپ بے شک آپ کو 2 گھنٹے گزر جائیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ گزر جائے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ٹائم کیسے گزر گیا۔ یعنی اتنی آپ کو عبادت میں آپ محو ہو جائیں گے اور اتنی آپ پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوگی اور جو دعا مانگیں گے اس ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اگر کسی انسان کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ انسان تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 4 پر کون سی نشانی؟ ایسے انسان کو روحانیت نصیب ہوتی ہے، روحانی طاقت اس کے پاس آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ انسان پھر نہ صرف اپنے لیے، اگر کسی اور شخص کے لیے بھی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، روحانی طاقت اس کے پاس آ جاتی ہے اور خاص اللہ تعالیٰ کی اس انسان کے اوپر نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نا انسان کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، جو مرضی کریں، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن جو فیوریٹ لسٹ میں آ جائیں اللہ تعالیٰ ان کو ذرا بھی بھٹکنے نہیں دیتے۔ جہاں پر پتہ چلا کہ یہ انسان ذرا سا بھٹک رہا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً چھوٹی موٹی آزمائش دے کر اسے اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کا آپ اپنے گھر میں ضرور اہتمام کریں، نہ صرف آخرت کی بلکہ دنیا کی بھی بہت ساری بھلائیاں آپ کو عطا ہوں گی۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں نا کہ مشکل ہے،
اب دیکھیں آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوا، توفیق ہوئی، اسی وجہ سے آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئی، آپ نے اس ویڈیو کو سنا، آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ تو جب شوق پیدا ہوگا دیکھیے گا خود بخود آپ کی آنکھ کھلے گی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے اس ٹائم جگا دینا، کوئی الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس کرنا کیا ہے، آپ نے ٹائم سے سو جانا ہے، خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ اچھا بعض دفعہ نا کچھ نیک لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، ہم لوگ تو چلیں عام لوگ ہیں نا، ہم لوگ اگر جب تک ہماری پوری نیند 7-8 گھنٹے ہم لوگ سو نہ جائیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے آٹومیٹکلی، لیکن کچھ نیک لوگ ایسے ہیں اگر وہ 1 گھنٹہ بھی آرام کر لیں، صرف 1 گھنٹہ بھی سوئیں تو اتنی ان کی عادت پختہ ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی کہ جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے ان کی اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے اس ٹائم پر آنکھ کھل جاتی ہے اور اٹھ کر وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جگا دیتے ہیں کہ روزانہ کی طرح آج بھی اٹھو اور نماز پڑھو۔ تو ہم نے اس مقام تک پہنچنا ہے، لیکن اس کے لیے خود بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ محنت کرتے ہیں نا تو شوق پیدا ہوتا ہے، آپ اٹھتے ہیں، آپ کی ایک عادت بن جائے گی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیے گا آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ جیسے آکسیجن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اسی طرح آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے ایسے لگے گا جیسے آپ کا دل کسی نے نکال دیا ہے، اتنا آپ کو عجیب سا لگے گا۔ بس صرف ایک دفعہ اپنی عادت بنانی ہے اور اس ٹریک پر آنا ہے۔ جب انسان آ جائے تو بس پھر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ انسان پھر آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور پھر ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اس انسان پر نظر کرم کرتے ہیں، اور وہ انسان پھر دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا چاہے ساری ایک طرف ہو جائے، وہ انسان اکیلا ایک طرف ہو، تو اللہ کا خاص بندہ وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب اس انسان کے لیے بناتا رہتا ہے کہ وہ انسان پھر دنیا چاہے کچھ بھی کرتی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کی طرف سے لوگوں کو جواب دیتا رہتا ہے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس انسان کو انصاف دیتے ہیں دنیا میں ہی۔ تو یہ آپ نے آزمانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے اپنے سارے معاملات میں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔